بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو لاگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، اس سلسلے میں ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو مسح کرنا یا اس کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے جانا اور نوجوان نسلوں کی ذہن میں پرانی تاریخ سیاستداں، خواہ اس میں علماء کرام ہیں چاہے وہ سیاستداں، وہ آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کے کالم نگار وہ اپنے کالم میں اور تبصروں میں مولانا مودودی صاحب کو پاکستان کا سچا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ نے بھی چشمے فلک نے ایسی کرامات بہت کم دیکھی ہوں گی۔ جب انگریز 1857 میں ہندوستان کے اوپر قابض ہو گیا تو اس نے ہندو آبادی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بے حیثیت اور بے وقار کرنے کی پوری کوشش کی۔ دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھیے۔ انگریز گورنمنٹ نے قبضہ کرنے کے بعد صرف 20-22 برسوں بعد ہی مسلم امہ کو جناب محمد علی جناح اور اقبال احمد سیالکوٹ میں پیدا ہوا، جن کی حقیقی کاوشوں اور مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور ان کے علاوہ اور شخصیتوں کا بھی زور تھا۔ اس میں آپ سر سید احمد خان کو بھی شامل کریں، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی تمیز الدین، ایک علامہ سلیمان ندوی، سر شفیع، عبدالقادر، اور اس میں عورتیں بھی بھرپور حصہ لیتی، عطیہ فیضی صاحب، اور حیران کن شخصیت جو پاکستان کے لیے جان مان سے کوشش کرتی رہی، وہ مولانا ابو العلا مودودی، جس کے بقول یہ کہنا شکر ہے ہم پاکستان کی پے بنانے میں گناہ گار نہیں، اور قائد اعظم کو اسی مولانا مودودی نے کافر اعظم کا خطاب دیا۔ اسی میں آپ مولانا اشرف علی تھانوی وہ بھی شامل کر لیں، علامہ شبیر عثمانی، مولوی ظفر انصاری، اور ختم نبوت کا مجاہد سید طاء اللہ شاہ بخاری۔ دوستو، ان کی پاکستان دشمنی سب سے بھولی ہوئی نہیں۔ اب ٹھیک تیسری نسل کے جوان ہونے پر نوجوانوں کا برین واش کرتے ہوئے جو مخالفین پاکستان تھے ان کو پاکستان کا تفکر کہتے ہیں، پاکستان کے حق میں مہم چلانے والے کہتے ہیں۔ دوستو، اس میں جماعت احرار بھی تھی، اور حادثہ تاریخ کے علامہ عنایت اللہ مشرقی بھی تھا، اور جس نے کون سی پاکستان کے خلاف باتیں نہ کیں، کوشش نہ کیں۔ فی جب پاکستان بنا، یہی خود گماشتہ پاکستان میں آ گیا اور پاکستان کی حکومت میں انوال ہونا شروع کیے، اور 70 سال کے بعد پاکستان کی تاریخ کو تباہ و برباد کر کے نئی تاریخ لکھنے پر ڈاکٹر صفدر محمود کا بھی بڑا ہاتھ، اور اس میں اور بھی کالم نگار چاہے وہ جنگ میں لکھتے ہوں چاہے کسی اور اخبار میں لکھتے ہوں،
اس وقت وہ مولانا مودودی کو پاکستان کا سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوستو، قائد اعظم نے ان مولویوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک تاریخ ساز کارنامہ یہ بھی کیا، انہوں نے آزاد وطن کے حصول کے لیے نہایتی شفاف اور پرامن سیاسی اور جمہوری راستہ اختیار کیا، اور اپنے اٹل فیصلے اور بے مثال قائدانہ کی صلاحیت سے انہوں نے انگریزوں کو بھی ہندوؤں کو بھی شکست دی، اور پاکستان انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر حاصل کیا۔ سخت میں جد و جہد اس جدید دور میں بقول کالم نگار کے مولانا مودودی بھی مسلم قومیت کے حق میں محکم دلائل بڑی جامعیت اور بے بنا قوت کے ساتھ فراہم کرتے رہے۔ دوستو، یہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کالم نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، جو ٹی وی کے اینکر ہیں، وہ ایک نہایت ہی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مولانا مودودی کے اوپر جو یہ الزام لگے کافر اعظم کا اور پاکستان کی پے بنانے کا، دوستو یہ ان کو ایسا ایسا مولانا مودودی صاحب کو پاکستان کا والی اور سالی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بقول کالم نگار کے مولانا مودودی صاحب مسلم لیگ کی اخلاقی اور سیاسی تربیت پر توجہ دینے کی ضرور ارشاد فرماتے رہے۔ دوستو، یہ ہے پاکستان اور پاکستان کے مخالفین، ان کا کردار ایسا بلند کیا جا رہا ہے، آنے والی نسل اور 20-25 سال کے بعد قائد اعظم قبول کر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان کو مولانا ابوالعلا مودودی کے قیادت میں حاصل کیا گیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی دیوبند ہند نے بھی اعلان بھارت میں بلکہ کانگریس کے ساتھ مل کر پاکستان بننے کی زبردست مخالفت کی۔ دوستو، یہ وہ علماء دین ہیں جو پاکستان نہ بننے کے لیے کوشش کرتے رہے، اس میں نیت اللہ مشرقی خاکسار تاریخ والے ہوں، چاہے مولانا ابوالعلا مودودی ہوں، چاہے وہ دیوبند ہند ہوں، جن کی ایک فصل پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی شکل میں ہے۔ دوستو، یہ ان کا کردار تھا، آج ان کو ولی بنا رہے ہیں، پاکستان کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، ابو کلام کا پاکستان میں حصہ داری کیسے شامل ہوتی ہے؟ وہ تو کانگریس کا نہایت ہی اہم لیڈر گنا جاتا ہے۔ دوستو، اس وقت جو بھی کالم لکھے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا مسئلہ کر کے اور نوجوان قوم کے برین واش کرنے کے بعد یہ نہایت ہی پاکستان کی جو پہلی تاریخ کی پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد 73 سال کے بعد یہ حالات ہو چکے ہیں۔ دوستو، اٹھیں آپ بھی قائد اعظم کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں اور ان مولویان کے بارے میں اخبارات میں لکھیں، یوٹیوب میں لکھیں، ٹویٹر میں لکھیں، کہیں یہ نہ ہو علامہ اقبال قائد اعظم ہٹتے ہٹتے پیچھے ہٹ جائیں اور پاکستان کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی ہوں یا خاکسار تاریخ کے ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں۔ دوستو، اس اصل حقیقت سے آپ ہی پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرا کام آپ کو اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانی تھی، وہ یہ تھی جو پاکستان بننے کے پہلے زبردست مخالفت ہے، آج پاکستان میں انہی کو بانی پاکستان ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا ایک تازہ اور مفصل پروگرام ہے مختصر۔ اگر آپ کو پسند آئے راگ ٹی وی 4 کو
سبسکرائب کرتے ہوئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔